اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء وما قدر اللہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ کی حق قدره جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ، نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے علی بشر من شیء، کسی بشر پر کچھ بھی۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، مشرکین مکہ نے، کفار نے، اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین تو وہ عظیم ہستی ہیں، وہ الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، بادشاہوں کے بادشاہ، وہ اتنے عظیم ہیں کہ ساری کی ساری کائنات، سارے آسمان قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور زمینیں ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے قبضہ میں یعنی مٹھی میں ہوں گی۔ اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ کون کہتا تھا کہ میں صاحب اقتدار ہوں، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس اختیار ہے، میں اپنے زور بازو پہ کچھ کر سکتا ہوں۔ آج جبار کہاں ہیں؟ آج سرکش کہاں ہیں؟ آج تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کبریائی اور عظمت یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے، اور اللہ کی مخلوق کو، جو اللہ کے سامنے وہ مخلوق کتنی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ کتنی طاقتور، کتنی مالدار، کتنی صلاحیتوں والی کیوں نہ ہو جائے، سائنس کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر وہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن انسان بڑا کمزور ہے، انسان کو مال ملتا ہے، انسان سرکشی شروع کر دیتا ہے، انسان کو صلاحیتیں ملتی ہیں، انسان کہتا ہے یہ تو میرا علم ہے، میری صلاحیت ہے، میں نے اپنی صلاحیت سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ انسان ہر چیز کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے۔ جب قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے بہت طاقتور بنایا، اتنا طاقتور بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ عاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جو عاد ارم تھے، لمبے لمبے ستونوں والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے لوگ کبھی شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے گئے، اتنے طاقتور لوگ اللہ نے کبھی پیدا ہی نہیں کیے۔ اسی قوم عاد نے، اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا، اللہ نے ان پر ہر انعام کیا تھا، اللہ نے انہیں طاقت دی تھی، لیکن جب ان کے پاس طاقت آئی تو یہ کہنے لگے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ اللہ فرماتے ہیں قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور وہ کہنے لگے ہم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو پھر اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ہر قسم کی عظمت، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ کائنات اور اس کائنات میں بسنے والے جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائیں، اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تو ان کے سامنے عظیم ہے ہی۔ یہ آسمان کتنا وسیع کیوں نہ ہو جائے، یہ کائنات کتنی وسیع کیوں نہ ہو جائے، یہ عرش اتنا وسیع کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی جو بھی مخلوق کتنی عظیم کیوں نہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے ہر ایک کو عاجز ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے سامنے تکبر شروع کر دے جیسے شیطان نے کیا تھا، تو پھر جیسے قوم عاد نے اور جیسے کفار اور ہمیشہ لوگ کرتے رہے، مالدار، اقتدار والے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم در حقیقت اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ یہ کائنات کتنی وسیع ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری زمین، پھر ہماری زمین سے بڑے بڑے کتنے سیارے ہیں، پھر ہمارا یہ جو نظام شمسی ہے، سولر سسٹم، سورج
اس کے اندر مرکزی حیثیت رکھتا ہے. یہ سورج جو ہے یہ سب سے بڑا ہے ہمارے سولر سسٹم میں. اور پھر اس سورج جیسے جو ہے وہ کتنے سولر سسٹم ہیں، اس سورج جیسے کتنے ستارے ہیں، ان کے اپنے اپنے نظام ہیں، اور وہ سورج سے کتنے بڑے ہیں، لاکھوں کروڑوں گنا اتنے بڑے ہیں سورج سے کہ شمار کرنا، حساب کرنا مشکل ہے. اور پھر یہ سارے کے سارے ستارے یہ جتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں، یہ سب کے سب ایک کہکشاں کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں ستاروں کے جھرمٹ میں. اور ایک کہکشاں میں اربوں کے حساب سے ستارے ہوتے ہیں سورج کی طرح کے، اور ان کے اپنے اپنے نظام ہوتے ہیں. اور پھر اربوں کے حساب سے کہکشائیں ہیں، پھر کلسٹر ہیں جن کے اندر یہ کہکشائیں ہیں، اور پھر سپر کلسٹر ہیں. اور یہ تو وہ کائنات کی وسعت ہے کہ جو دوربینیں اب تک ایجاد ہوئی ہیں، تو ان دوربینوں کے ذریعے جو کچھ مشاہدہ کیا جا سکا ہے، اور جس کا اب تک مشاہدہ نہیں کیا جا سکا وہ کتنا عظیم ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی کائنات کتنی وسیع ہے. اور یہ ساری کی ساری کائنات پہلے آسمان کے نیچے ہے، اور پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، پھر چوتھا آسمان ہے، پھر پانچواں آسمان ہے، پھر چھٹا آسمان ہے، پھر ساتواں آسمان ہے، پھر اللہ کی کرسی ہے، پھر اللہ رب العالمین کا عرش ہے. یہ سب مخلوقات بہت بڑی بڑی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے کے سارے آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے. سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سورہ زمر آیت نمبر 67. اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. اللہ تو اتنے عظیم ہے کہ زمینیں ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوں گی قیامت کے دن، اور آسمان سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے اسے جو یہ شرک کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی عظمت ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیے کہ کتنی بے وقوفی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہی جو اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کتنی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، کتنی عظیم کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے، وہ جب اللہ رب العالمین کی توہین شروع کر دے، اللہ رب العالمین کی تنقیص تحقیر شروع کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے برابر یا اللہ سے بھی بڑا باور کرنا شروع کر دے، اور اللہ کا انکار کرنا شروع کر دے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قدر ہونی چاہیے. جو اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے وہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کی قدر ہونی چاہیے. انسان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ انسان کے سامنے اللہ کی قدر ہو، انسان کو اللہ یاد ہو، انسان اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی عظمت بڑائی بیان کرے، اور انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دے، بالکل زمین کے ساتھ سر لگا دے. انسان اور تمام مخلوقات کی یہ عظمت ہے. جب انسان یہ نہیں کرتا، جب اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے جن کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کتنے عظیم کیوں نہ ہوں، اپنے مخلوق کے اندر اللہ کے سامنے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ. جب انسان اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کرتا ہے، سورج چاند ستاروں کو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا، یا اللہ کے نیک بندوں میں سے ان کی ذات میں غلوب کر کے، انبیاء اور اولیاء کی ذات میں غلوب کر کے، اللہ کے بندوں کی ذات میں غلوب کر کے جب انسان انہیں اللہ کا برابر، اللہ کا شریک قرار دیتا ہے تو یہ اللہ کی تنقیص ہوتی ہے. یعنی گویا کہ نہ صرف انسان اس مخلوق کو اللہ کے برابر کرتا ہے، بلکہ گویا کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مخلوق، دیکھیں مخلوق کتنی بڑی کیوں نہ ہو وہ ناقص ہوگی، اس کے اندر نقص ہوگا، وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو. تو پھر جب انسان مخلوق کو اللہ کے برابر کرتا ہے، شریک کرتا ہے اس کو اللہ کے، تو اللہ کو گویا کہ اس مخلوق کے برابر، اس ناقص مخلوق کے برابر ٹھہراتا ہے، چاہے وہ کتنی عظیم مخلوق کیوں نہ ہو دیگر مخلوقات کے درمیان میں. اللہ کے سامنے تو وہ اللہ کی مخلوق ہی ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ انہیں عدم سے وجود میں لایا ہے، اللہ انہیں ہر دم رزق دے رہا ہے، اللہ انہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ جو ہیں وہ ہر وقت ان پر اپنی کرم فرمائی کر رہے ہیں. تو جب انسان شرک کرتا ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ناقدری ہے. جب انسان اللہ رب العالمین کے احکامات ماننے سے انکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے وحی سے انکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے جن نبیوں کو رسولوں کو مبعوث فرمایا، جب انسان ان کا انکار کرتا ہے، جب انسان اللہ رب العالمین کے احکامات سے سرتابی کرتا ہے، تو انسان در حقیقت اللہ کی قدر کم کرتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے. اللہ کی وہ قدر انسان کے دل میں نہیں رہتی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے.
تو سورہ زمر کی جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، وہاں تو شرک کے ضمن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو اتنے عظیم ہے، لیکن لوگوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیا، گویا کہ اللہ کو اللہ کی مخلوق کے برابر لے آئے، اللہ کی توہین کر دی۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے کہ جب لوگوں نے اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اپنا رسول بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی کلام بھیجی، اپنا قرآن بھیجا، جو تمام کتابوں کی آخری کتاب ہے، تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں کو ختم فرمایا، اور جو اللہ نے خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل فرمائی، تو اس کا انکار کر دیا، اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ تو لوگوں نے، تو جب بھی انسان اللہ کے کسی حکم کو ماننے سے انکار کرتا ہے، در حقیقت اللہ کی توہین کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، جب لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تو نہیں نازل کیا، ما انزل اللہ، نہیں نازل کیا اللہ نے علی بشر، کسی بشر پر من شیء، کچھ بھی۔ انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، یعنی یہ محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام اترتا ہے، تو یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بشر ہیں، یہ تو ہمارے سامنے یہ پل بڑھ کر جب پلے بڑھے ہیں، جوان ہوئے ہیں، یہ تو ہم ہی قریش میں سے ہیں، ہم ہی میں سے ایک ہیں، ہم بشر ہیں، یہ بھی بشر ہیں، تو بشر پر اللہ کوئی شے کیسے نازل کر سکتا ہے؟ یہ وہی موضوع ہے جو ہم نے سورہ انعام کے شروع میں پڑھا تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بناتے، اللہ تعالیٰ کسی بشر کو وہی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کسی بشر کو نبی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر بشر نبی بن سکتا ہے تو ہم بھی تو بشر ہیں، ہم نبی کیوں نہیں بن سکتے؟ والعیاذ باللہ۔ تو جب یہ فرشتہ نہیں ہے، جب یہ بشر ہیں، تو پھر یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ جب یہ نبی نہیں ہو سکتے تو پھر ان کا یہ دعویٰ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا نبی مانو، مجھ پر اللہ کا کلام اترتا ہے، اس کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، نہیں، نہ تو یہ تو بشر ہیں ہمارے جیسے، ان پر جو ہے وہ کوئی وحی کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ تو ہم ان کو نبی بھی نہیں مانتے اور ہم ان پر اترنے والی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ نے تو بشر پر کبھی کوئی شے نہیں اتاری، بشر پر کوئی وحی نہیں اتاری، بشر کو اللہ نے کبھی نبی نہیں بنایا۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، میں نے ان پر قرآن اتارا ہے، اور اللہ نے اسی گواہی دی، قل ای شیء اکبر الشہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، قل اللہ شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر گواہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی گواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اللہ اس نازل کردہ چیز پر گواہ ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے نازل کرنے پر، قرآن کی حقانیت پر، قرآن کے کلام اللہ ہونے پر اللہ گواہ ہیں، والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی گواہ ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے، فرشتوں کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے جب اللہ گواہی دے دیں۔ جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس پر گواہی دی، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور گواہی دی کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، تب پھر اس کا انکار کرنا یہ اللہ کی توہین ہے شدید۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جب لوگ کہتے ہیں اللہ نے بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ یہ وہی اعتراض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء اور رسول پر اعتراض ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی لوگوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ آپ تو بشر ہیں، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی اللہ نے یہی اعتراض کیا، اللہ معاف کرے، اللہ نے نہیں بلکہ ان کی امتوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ تو بشر ہیں، ہمارے جیسے، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ بشریت اور رسالت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھیے
سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ مومنون آیت نمبر 23 حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی عبادت کی، توحید کی. تو قوم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو ان کی قوم میں سے کافروں نے کہا ما هذا الا بشر مثلكم، یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہے، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا. ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی اعتراض تقریباً ہر قوم نے، ہر امت نے اپنے نبی پر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تقریباً تمام رسولوں پر ان کی قوم نے یہی اعتراض کیا. یہ دیکھیے، یہ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں آئی؟ قریش کو اللہ مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں آئی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کی، اور جو ان کے بعد تھے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کتنے لوگ آئے. حضرت نوح، قوم عاد، قوم سمود پر جو حضرت صالح، حضرت ہود علیہم السلام اجمعین، اور جو ان کے بعد قومیں آئیں اور ان پر نبی آئے. اللہ فرماتے ہیں جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے جو تمام قومیں تھیں ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لاتے رہے. انہوں نے اپنے رسولوں کے منہوں پر ہاتھ رکھ دیا یا اپنے منہوں پر ہاتھ رکھ دیا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو کفر کرتے ہیں تمہاری رسالت کے ساتھ، جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، رسالت، نبوت، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم تمہارے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. رسولوں نے کہا، یہ عمومی طور پر قوموں کا اور رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام رسولوں کا اور تمام قوموں کا اکٹھا ذکر ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، رسولوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو کہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں معاف کرے تمہارے گناہ اور تمہیں ڈھیل دے ایک وقت مقررہ تک. تو قوم والوں نے جواب دیا رسولوں کو، بالعموم تمام قوم والوں نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے. تريدون ان تصدونا، تم چاہتے ہو کہ تم پھیر دو ہمیں، عما كان يعبد آباؤنا، اس سے جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہمارے جیسا انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی واضح دلیل لے آؤ. رسولوں نے کیا جواب دیا؟ یہ عمومی ایک تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کا رسولوں پر اور قوموں پر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ رسولوں نے جواب دیا جب تمام قوموں نے اپنے اپنے رسولوں پر اعتراض کیا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تو رسولوں نے کہا قالت لہم رسولہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے. یہ بات تو ٹھیک ہے، تمہارا اعتراض ٹھیک ہے کہ ہم بشر ہیں تمہارے جیسے، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے، ہم واقعی تمہارے جیسے بشر ہیں، لیکن ہمارا تمہارا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ احسان کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. یعنی یہ ٹھیک ہے تم بھی بشر ہو، ہم بھی بشر ہیں، لیکن ہمارا تمہارا فرق یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان نہیں کیا نبوت دے کر، رسالت دے کر. اللہ نے اپنے بندوں میں سے اللہ جس پر چاہے احسان کر دے کہ اللہ اس بشر کو رسول بنا دے، اللہ اس بشر کو نبی بنا دے. تو ہمیشہ قوم اعتراض کرتی رہی کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. رسول جواب دیتے رہے ہمیشہ کہ ٹھیک ہے ہم بشر ہیں، بشر نبی ہو سکتا ہے. تمہارا یہ اعتراض صحیح نہیں کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، بشر ہونے کے باوجود نبی ہو سکتا ہے، اللہ کا بشر پر احسان ہو سکتا ہے. یہی اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی شدت سے ہوا، جیسے اس آیت کریمہ میں اور قرآن کریم کے دیگر آیات میں. سورہ تغابن کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ تغابن اللہ فرماتے ہیں کہ
الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، کیا تمہارے پاس پچھلے کافروں کی خبر نہیں آئی؟ تو آگے فرماتے ہیں ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لاتے تھے، فقالوا ابشر یہدوننا، تو وہ کہتے تھے کہ آپ بشر ہمیں ہدایت دیں گے، فکفروا وتولوا، انہوں نے کفر کیا اور وہ پھر گئے، واستغنى اللہ، اور اللہ نے پھر بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ جب کوئی اللہ سے پھر جائے، جب کوئی اللہ سے منہ موڑ لے، پھر اللہ بھی بے نیاز بن جاتے ہیں، پھر اللہ نے بھی ہدایت نہیں دی، اللہ بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ تو ہر قوم پر، ہر رسول پر اس کی قوم نے اعتراض کیا ہے تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ یہی اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا۔ اکان للناس عجبا، سورہ یونس کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کا باعث ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی کر دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ایک آدمی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ انہی میں سے ایک آدمی ہیں، یہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نبی نہیں مان رہے کہ وہ بشر ہیں، تو در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا یہ تھا شروع سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والی جو امتیں ہیں، ان کا کہنا یہ تھا، ہر قوم نے اپنے رسول پر، نبی پر یہ اعتراض کیا کہ یہ بشر کیوں ہے، بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے، رسولوں کی زبانی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں ابھی سورہ ابراہیم میں، کہ بشر رسول ہو سکتا ہے، بشر نبی ہو سکتا ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے، جسے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا۔ تمام قوم جو ہیں وہ، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہمارے سامنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس لیے ان کو نبی نہیں مانتے کہ یہ ہمارے سامنے پلے بڑھے ہیں۔ تو پچھلی تمام قومیں بشمول قریش کے، وہ اپنے اپنے انبیاء کی بشریت کا اقرار کرتی تھیں، رسالت کا انکار کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ چونکہ یہ بشر ہیں لہذا یہ رسول نہیں ہو سکتے، یعنی گویا کہ ان کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ بشریت اور رسالت کا اکٹھ ناممکن ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتہ رسول ہو سکتا ہے، بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ رسولوں نے کیا جواب دیا کہ نہیں، بشر رسول ہو سکتا ہے، وہ کہتے تھے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو یہ جواب ملے گا کہ نہیں، بشر رسول ہو سکتا ہے۔ تمام انبیاء بشر تھے اور بشر رسول ہو سکتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ سوائے اس کے کہ نہیں، میں بشر ہوں تمہارے جیسا۔ یوحی الی، میرا اور تمہارا فرق یہ، مجھ پر وحی ہوتی ہے، تو یہ فرق ہے میرا اور تمہارا، گویا کہ میں اور تم بشر ہیں لیکن مجھ پر وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو قرآن کریم جگہ جگہ اس اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ تمام لوگ کہتے ہیں بشریت اور رسالت کا اجتماع ممکن نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ممکن ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے اس سے، بہت سارے دلائل قرآن سے مل جائیں گے آپ کو، لیکن آپ دیکھیے آج پھر کچھ لوگ ہیں، آج کے بہت سے مسلمان، وہ کیا کہتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں لیکن آپ کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی پرانے زمانے کے تمام لوگ، وہ انبیاء کرام علیہم السلام بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام قومیں بشمول قریش، وہ اپنے اپنے انبیاء کو بشر تو مانتی تھی، کیونکہ وہ انبیاء بشریت کا کیسے انکار کرتے، کیونکہ وہ انبیاء انہی کے درمیان پلے بڑھے تھے، انہی کے خاندان میں سے تھے، انہی کے سامنے وہ پیدا ہوئے، انہی کے سامنے وہ بڑے ہوئے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تم میں ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں۔ وہ دلیل نہیں ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب میں اللہ کے بارے میں جھوٹ بولوں گا۔ تو نبی ایک عمر گزارتے ہیں اپنی قوم میں، قوم کو پتہ ہوتا ہے یہ بشر ہیں، لیکن قوم کہتی ہے جب یہ بشر ہیں تو یہ رسول نہیں ہو سکتے، گویا کہ سب کے نزدیک بشریت اور رسالت کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ آج بہت سے مسلمان کہتے ہیں، وہ پرانے لوگ بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، آج کے لوگ کہتے ہیں ہم رسول مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، ہم نور مانتے ہیں، نور من نور اللہ، ہم فرشتہ مانتے ہیں، نورانی مخلوق مانتے ہیں۔ پرانے لوگ بشریت کا اقرار کرتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے،
نتیجہ یہی تھا، بشریت رسالت کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ آج کے لوگ رسالت مانتے ہیں، آج کے بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن رسالت کا اقرار کرتے ہیں، بشریت کا انکار کر دیتے ہیں، نتیجہ ان کا بھی وہی ہے، یعنی رسالت اور بشریت ناممکن، رسالت اور بشریت کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ پرانے کہتے تھے بشر ہیں رسول نہیں ہے، یہ کہتے ہیں رسول ہیں بشر نہیں ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام رسولوں کی زبانی اللہ نے کیا جواب دیا؟ ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کر دے۔ یعنی ہم ہیں تو بشر تمہارے جیسے، لیکن اللہ نے احسان کیا ہوا ہے بشر پر۔ گویا کہ اللہ کا جواب یہ ہے قرآن کریم میں، جگہ جگہ، ایک جگہ نہیں ہے، قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے۔ اللہ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بشریت اور رسالت کا اجتماع عین ممکن ہے۔ اللہ بشر پر احسان کر سکتے ہیں نبی بنا کر، رسول بنا کر۔ سوال یہ ہے کہ کوئی مانے۔ مزہ تو تب ہے قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، تو ہم یہ جو عقائد ہم نے سنا کر اپنے بنائے ہوئے ہیں، اپنے بڑوں سے سن کر، اپنے ماں باپ سے سن کر، اپنے مسجد کے علماء سے، مولویوں سے سن کر ہم نے جو عقائد بنا رکھے ہیں، ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے ان عقائد کی اصلاح کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ کر ان پر اترنے والی رسالت کا انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ نہیں اتارا۔ اللہ فرماتے ہیں قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، کہہ دیجئے کس نے نازل کیا تھا اس کتاب کو جس کو موسیٰ لائے تھے؟ کون سی کتاب؟ تورات۔ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور بشر پر قرآن نہیں اتر سکتا، اللہ کی کتاب نہیں اتر سکتی، وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جس کو موسیٰ لائے تھے، جو کتاب نور تھی، جو کتاب لوگوں کے لیے ہدایت تھی، یعنی تورات۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ تو وہ نورانی کتاب، وہ کتاب جس میں نور بھی تھا، ہدایت بھی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، وہ کس نے نازل کی تھی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام بشر نہیں تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی عیسائی سب بشر مانتے ہیں، مشرکین بھی بشر مانتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بشر تھے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہیں اتارا؟ اللہ نے ہمیشہ بشر پر ہی تو اتارا ہے وہی، اور کس پر اتارا ہے اللہ نے پہلے؟ جب اللہ پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو بشر تھے ان پر اللہ وحی اتارتے رہے، کتابیں اتارتے رہے، تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیوں نہیں اتار سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کس نے اتاری تھی؟ وہ بھی تو بشر تھے۔ ان پر تورات کس نے اتاری جس میں نور بھی تھا اور ہدایت بھی تھی؟ تجعلونہ قراطیس تبدونہ وتخفون کثیرا، تم بنا دیتے ہو اس کو صفحے صفحے، قرطاس کی جمع قراطیس، تم بنا دیتے ہو اس کو سے مراد تورات، تم اس تورات کو بنا دیتے ہو صفحے صفحے، تبدونہ وتخفون کثیرا، بعض صفحات کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کثرت سے تم بہت سی باتوں کو چھپا لیتے ہو۔ تم نے تورات کے حصے بخریے کر رکھے ہیں، ٹکڑے کر رکھے ہیں، کچھ ٹکڑوں کو جو تمہارے مطلب کے مطابق ہو مان لیتے ہو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اور اکثر تورات کے حصوں کا تم انکار کر دیتے ہو۔ یہود کو خطاب ہے، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، تمہیں وہ سکھایا گیا جو تم بھی نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ اجداد جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اس لیے کرو گے کہ وہ بشر ہیں، تو پھر تمہیں پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ ان کو تو تم بشر مانتے ہو، تو پھر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہوئے رسول ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ حالانکہ اسی تورات میں، جس تورات کو اللہ نے بطور مثال پیش کیا، اس تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، قرآن کریم کی صفات موجود ہیں، قرآن کریم کی بشارت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صفات موجود ہیں، وہ علاقہ موجود ہے جس علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، اس علاقے کا ذکر موجود ہے جس علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے۔ یہود کو، اہل کتاب کو تو اتنا یقین تھا نبی کے آنے کا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مدینہ منورہ آپ بسے تھے، ان کو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہجرت فرمائیں گے۔ اور اگر ان کا قریش انصار کے ساتھ، جب انصار کافر تھے،
جب ان کا انصار کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی تو وہ لڑائی میں یہود تھوڑے تھے، انصار زیادہ تھے، تو یہود ہمیشہ انہیں کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، تم زیادہ ہو، ہم تھوڑے ہیں، تم ہم پر زیادتی کرتے ہو، ان قریب نبی آنے والا ہے، ہم نبی کے ساتھ مل کر اللہ تو اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھ والوں کو فتح دیتے ہی دیتے ہیں، نبی آئے گا تو ہم نبی کے ساتھ مل کر تم سے نمٹ لیں گے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہی اہل کتاب کافروں پر، انصار پر فتح کی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے وہ نبی آنے والا ہے ان قریب، وہ نبی جس نے پہلے سارے نبی ہم میں آئے ہیں، وہ نبی بھی ہم میں آئے گا، ہم اس پر ایمان لا کر اس کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے۔ باقاعدہ وہ نبی کے انتظار میں آ کر مدینہ منورہ آ بسے تھے۔ وہ تو جب نبی اہل بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گیا تب تو یہود نے انکار کر دیا، عیسائیوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں جی ہم تو تب نبی کو مانیں گے جب وہ بنی اسرائیل میں سے آئے، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ بنی اسماعیل کو ہم کیا حیثیت دیں؟ بنی اسماعیل تو جانگلی لوگ ہیں، وہ تو بدو لوگ ہیں، وہ تو صحرائی علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں، نہ ان میں کوئی بادشاہ آئے، نہ ان میں کوئی پہلے نبی آئے، وہ ہم سے بہت کم تر ہیں، ہم تو شہروں کے رہنے والے، ہم تو فلسطین کے رہنے والے، ہم میں تو بادشاہ گزرے، ہم میں تو نبی گزرے، ہم تو افضل لوگ ہیں، ہم تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم تو یعقوب علیہ السلام جن کا لقب ہے ہم ان کی اولاد ہیں، وہ نبی کو تو ان میں سے آنا چاہیے تھا۔ حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، یہود نے بھی انکار کر دیا، عیسائیوں نے بھی انکار کر دیا، قریش پہلے ہی انکار کرتے تھے، اور انکار کی وجہ کیا بیان کرتے تھے کہ یہ بشر ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن کریم سے بڑا معجزہ کوئی نہیں تھا، قرآن کریم چیلنج کرتا تھا، کوئی جواب نہیں تھا اس چیلنج کا، بس وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ بشر ہیں، بشر پر کتاب نہیں اتر سکتی۔ اللہ نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کیسے اتری؟ اس کتاب کو تم نے تقسیم کر رکھا ہے، صفوں میں بانٹ رکھا ہے، کچھ صفحات کو تم ظاہر کر دیتے ہو، زیادہ صفحات کو تم چھپا لیتے ہو، جس میں اسلام کی حقانیت، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی، جس میں قرآن کے بارے میں پیش گوئی، صحابہ کرام کے بارے میں پیش گوئی موجود ہے۔ پیچھے سوال کیا گیا ان کا اعتراض ختم کرنے کے لیے کہ تم کہتے ہو کہ چونکہ یہ بشر ہیں ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہو سکتی، تو موسیٰ پر کس نے کتاب نازل کی تھی؟ اب اللہ اس کا جواب دیتے ہیں قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی تو اللہ نے کتاب نازل کی تھی، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی تورات، اور وہ کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بشر تھے سب کے نزدیک، جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر بشر ہونے کے باوجود تورات نازل کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بشر ہونے کے باوجود قرآن نازل کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ نے زبردست دلیل دی ہے، کوئی جواب نہیں ہے اس دلیل کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں دلائل تو بہت سارے ہوتے ہیں، جس نے ماننا ہوتا ہے وہ مان لیتا ہے، جس نے نہیں ماننا ہوتا اس کو 100 دلائل پیش کرو، 1000 دلائل پیش کرو، ہر نشانی پیش کرو، اس نے منہ موڑنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم ذرہم، پھر چھوڑ دیجئے انہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی خوضہم، ان کی فضول گپیوں میں، یلعبون، یہ کھیلتے پھریں، ان کو چھوڑ دیں، یہ اپنی بکواسیں کرتے رہیں، یہ اپنے کھیل کھیلتے رہیں، یہ اپنا مذاق اڑاتے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا، صحابہ کا، انہیں مذاق اڑانے دیں، قیامت کا مذاق اڑانے دیں، انہیں قرآن کا مذاق اڑانے دیں، اللہ ان سے خود ہی نمٹ لیں گے اگر یہ نہیں مانیں گے تو۔ یہ سورہ نام ہے، آپ کو پتہ ہے ہم سورہ نام پڑھ رہے ہیں، اور سورہ نام کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مکی صورت ہے، اور یہ اکٹھی نازل ہوئی ہے، پوری کی پوری بڑی عظیم صورت ہے۔ اس میں کفار کے اعتراضات، توحید، اللہ کی عظمت، اخلاقیات اور اس قسم کی بحثیں موجود ہیں، صبر و درگزر سے کام لیا جائے، یہ بحثیں ہیں اس کی۔ اس آیت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ مکی ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں کفار قریش کو خطاب ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں قراءات موجود ہیں، تو اگر یہ آیت کریمہ مکہ میں نازل ہوئی اور قریش کو خطاب ہے، تو پھر ایک اعتراض، ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ وہ اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ جب قریش نے اعتراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر کہ ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ بشر ہیں، تو اللہ نے پھر دلیل دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو موسیٰ علیہ السلام کی دلیل تو یہود کو دینا بنتی ہے، قریش کو دینا کیوں یہ دلیل دی گئی؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں مفسرین کہ قریش یہود سے ملتے تھے،
یہود کا آنا جانا تھا، یہود بھی مکہ مکرمہ آتے تھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، بیت اللہ کے طواف کے لیے، عمرہ حج کے لیے. کبھی قریش کو بھی مدینہ جانا پڑتا تھا، یہود مدینہ منورہ میں بستے تھے، تو آنا جانا تو تھا. اچھا چلیں یہاں تک تو واضح ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریش کو پتہ تھا اور یہود کے بارے میں قریش کو پتہ تھا تفصیلات کا. لیکن تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، یہ خطاب ہے. تم بنا دیتے ہو اس کو، یعنی تورات کو، قراطیس، کرتاس کی جمع قراطیس، صفوں میں تقسیم کر دیتے ہو. بعض صفوں کو تم چھپا لیتے ہو، بعض کو ظاہر کرتے ہو، اکثر کو چھپا لیتے ہو. یہ بعض چیزوں کو ظاہر کرنا، اکثر کو چھپانا، یہ تو یہود کا طرز عمل تھا. جس طرح پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے آتے ہو، بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو. تورات، تم کہتے ہو ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تورات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں اور وہ تم کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ تو تورات کو ماننا نہ ہوا. تو یہ تو قریش کی صفت نہیں تھی. قریش انکار کرتے تھے، لیکن تورات کے بعد حصوں کو ظاہر کرنا اور اکثر کو چھپا لینا، یہ تو یہود کی صفت تھی. تو جو مفسرین کہتے ہیں یہ آیت اہل مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، پوری کی پوری آیت، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک متواتر قرات ہے یجعلونہ قراطیس یبدونہا ویخفون کثیرا، یہ ایک متواتر قرات ہے. یعنی وہ کر دیتے ہیں اس کو صفے، وہ ظاہر کرتے ہیں اس کے کچھ حصوں کو اور وہ چھپا لیتے ہیں. یعنی یہودی، اللہ نے صیغہ غائب سے خطاب کیا ہے. قریش کو اللہ خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی وجہ سے ان کی رسالت سے انکار کرتے ہو، ان پر اترنے والی کتاب سے انکار کرتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی وہ کس نے اتاری تھی؟ جس کتاب کو یہود، اللہ پھر غائب سے، صیغہ غائب سے ذکر کر رہے ہیں، یہود اس کتاب کو ٹکڑے کر دیتے ہیں، صفوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، بعض احکامات کو ظاہر کرتے ہیں، وہ اکثر احکامات کو وہ چھپا لیتے ہیں. تو یہاں متواتر قرات ہے یجعلونہ قراطیس یبدونہا ویخفون کثیرا. تو وہ کہتے ہیں یہ پوری کی پوری آیت جو ہے یہ قریش کے بارے میں ہے، مکی ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری آیت میں خطاب ہی یہود کو ہے. تو یہ پوری کی پوری آیت مدینہ میں نازل ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ اصل میں اللہ نے یہود کے بارے میں کہا ہے کہ یہود نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. یہود نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے بشر پر کچھ نہیں اتارا، یہ قریش نے بھی کہا تھا اور یہ بات یہود نے بھی کہی تھی، کیونکہ یہود بھی ایمان نہیں لائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہود نے بھی یہ ایک گھسی پٹی دلیل دی کہ یہ تو بشر ہیں، بشر پر جو ہے وہ قرآن کیسے نازل ہو سکتا ہے. تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ پوری آیت کریمہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی جہاں یہود بستے تھے، کہ تو اس پوری آیت کریمہ میں یہود کو خطاب ہے. تو اللہ نے پھر یہود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جواب دیا. تو تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، ہماری قرات میں، روایت حفص میں یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہود کو ہی مخاطب فرما رہے ہیں کہ وہ تورات کس نے نازل کی تھی جس تورات کو تم صفوں میں تقسیم کر لیتے ہو، بعض صفوں کے احکامات کو تم ظاہر کرتے ہو، اکثر صفوں کے احکامات کو تم چھپا لیتے ہو. ایک تیسری رائے بھی ہے مفسرین کی، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شروع کا حصہ قریش کے بارے میں ہے، اور تجعلونہ قراطیس یہاں سے یہ آیت کریمہ یہودیوں سے مخاطب ہے. تو اس آیت کریمہ کا کچھ حصہ قریش کے بارے میں ہے اور آخری حصہ وہ یہود کے بارے میں ہے. تو یہ تینوں آراء موجود ہیں. بہرحال آیت کریمہ واضح ہے اپنے مفہوم میں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کی دلیل یہ ہے کہ بشر ہیں، تو یہ تو ہر قوم کا اپنے نبی پر اعتراض تھا. ہر قوم کے نبی بشر ہی تھے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس لیے کرنا ہے کہ وہ بشر تھے، تو پھر تو کوئی بھی رسول پیچھے جو گزرا ہے وہ سارے کے سارے بشر تھے، پھر تو تمام رسولوں کا انکار ہو جائے گا. پھر تو موسیٰ علیہ السلام کا انکار بھی کرنا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار بھی کرنا پڑے گا، ابراہیم علیہ السلام کا انکار بھی کرنا پڑے گا، دیگر تمام انبیاء اور رسول کا انکار بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ سب بشر ہی تھے. اصل میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن میں رسول بھیجتے ہیں اللہ انہی سے مانوس رسول بھیجتے ہیں. اگر زمین میں انسان بستے ہیں، بشر بستے ہیں، تو اللہ نے بشر رسول بھیجا ہے ہمیشہ. اور اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں
کہ اگر اس دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو اللہ فرشتہ رسول بھیجتے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے یہ حقیقت بڑی وضاحت سے بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، کیا وہ گھسی پٹی دلیل پیش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. لوگوں کو ایمان لانے سے کس بات نے روک دیا جب ان کے پاس ہدایت آ گئی؟ اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر رسول بھیجا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ قریش کو، لوگوں کو ایمان لانے سے ہدایت آنے کے بعد کس بات نے روکا؟ اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر رسول بھیجا ہے، یہ تو ہم نہیں مانتے. اللہ نے اس کا جواب دیا سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 95 قل لو كان في الارض ملائکة يمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اگر اس زمین میں فرشتے بستے ہوتے اور فرشتوں کی طرف رسول بھیجنا ہوتا تو پھر ہم آسمان سے فرشتہ رسول اتارتے. اللہ نے وضاحت کی ہے کہ چونکہ دنیا میں بشر بستے ہیں تو اللہ نے بشر رسول ہی بھیجنا تھا. تو بشر ہونا یہ رسالت کے منافی نہیں ہے، بشر رسول ہو سکتا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اور یہ کتاب، اس کو بھی ہم نے نازل کیا، بڑی بابرکت کتاب ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے تورات کا ذکر فرمایا اور تورات کے ذریعے اللہ نے دلیل دی کہ جب تورات اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی جو بشر تھے تو اللہ تعالیٰ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل نہیں کر سکتے. جب پیچھے تورات کی بات ہوئی تو پھر اللہ رب العالمین نے آگے قرآن کی بات کی ہے کہ یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی جو برکت والی کتاب ہے تورات کی طرح، یہ بھی ہم نے نازل کی، یہ بھی برکت والی کتاب ہے اور یہ اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اور ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ڈرائیں، وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں أُمَّ الْقُرَىٰ، مکہ والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو مکہ کے ارد گرد ہیں. أُمَّ الْقُرَىٰ سے مراد بستیوں کی ماں، اس سے مراد مکہ ہے. مکہ کو بستیوں کی ماں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سب سے عظیم بستی ہے، سب سے فضیلت والا علاقہ ہے اور اس لیے بھی اس کو ام القریٰ کہتے ہیں کہ یہ درمیان میں ہے، باقی ساری جو علاقے ہیں وہ اس کے ارد گرد ہیں. مکہ مکرمہ سینٹر میں بنتا ہے. ہم نے اس لیے یہ قرآن بھی اسی کو ہم نے نازل کیا، برکت والی کتاب ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہم نے اس کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے مکہ والوں کو اور مکہ کے ارد گرد تمام دنیا کو ڈرائیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے ہیں. اصل میں جس نے نہیں ایمان لانا وہ کسی چیز پر بھی ایمان نہیں لاتا، چاہے اس کو 1000 دلیلیں پیش کر دو. جس نے ماننا ہے، جو آخرت کو مانتا ہے خاص طور پر، تو وہ پھر قرآن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں. کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ گروپ میں کر لیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.